الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سچ سچ حق حق اپنی رضا کے لیے کچھ کہنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے. آخری سپارے کی ایک چھوٹی سی سورت کی ایک دو چھوٹی سی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق دے. میرا موضوع، میری بات، میرا رونا کتنے دنوں سے ایک ہی چل رہا ہے
کہ میرا پیغام محبت کا ہے جہاں بھی پہنچے۔ اللہ اس امت کو آپس میں پیار اور محبت کی توفیق دے۔ ہمارا اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر اپنی امت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اولیاء، علماء، صلحاء اس امت کے خیر خواہ اور اس امت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی پیار اور محبت کی دولت نصیب فرمائے۔ انسان کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، لیکن وہ دونوں اللہ کی مخلوقات پیار اور محبت سے واقف نہیں۔ جن میں ایک فرشتوں کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن محبت کی دنیا سے ان کا گزر کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے نہ تو ان کو ماں باپ دیے ہوئے، نہ ان کو اللہ نے بیوی بچے دیے ہوئے، نہ اللہ نے ان کو خاندان دیا ہوا ہے، نہ ہی ان کا کھانے پینے سے تعلق ہے۔ بس وہ ایک حکم ماننے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس ان کی سرگزشت کے اندر اطاعت ہے، بس ماننا۔ بنا ہے 30 لاکھ سال، 40 لاکھ سال ہو گئے، سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں پڑا ہے، رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، قعود میں ہے تو وہ قعود میں ہے، تشہد میں ہے تو وہ تشہد میں ہے۔ بس ان کا ایک ہی کام ہے، اسی میں وہ لگے ہوئے۔ دوسری مخلوق جن کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، حس بھی دی ہے، وہ جنات کی۔ آگ سے بنا ہے، آگ کا کام ہے جلانا، نہ وہ اپنا دیکھتی ہے نہ بیگانہ دیکھتی ہے، نہ بے قیمت چیز کو دیکھتی ہے نہ قیمت والی چیز کو دیکھتی ہے۔ جب بھڑکتی ہے تو سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بے شک ان کے ماں باپ ہیں، ان کی آل اولاد بھی ہے، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے۔ اگرچہ کھانا پینا انسان کے لیے تو حلال اور طیب رکھا گیا ہے، ان کے لیے حلال اور طیب کی کوئی شرط نہیں، وہ حرام ہر چیز کھاتے پیتے، لیکن پیار محبت سے خالی۔ آپ بھی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جنات چمٹ جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس کو وہ اتنا ستاتے ہیں، اتنا وہ مارتے ہیں، اتنا وہ تنگ کرتے ہیں کہ جب کبھی جنات کو نکالنے والا عامل آ کر جنات کو کہتا ہے کہ بھائی کیوں چمٹے ہوئے ہو اس کو، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہو گیا۔ اب وہ جنات کا عامل کہتا ہے کہ عجیب پیار ہے کہ اس کے گلے کو بھی گھونٹتے ہو، اس کو مارتے بھی ہو، اس کو ستاتے بھی ہو۔ پیار کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ ستائے بندہ جس سے پیار ہو جائے، لیکن ان کی دنیا میں پیار اسی کا نام ہے کہ مارو، گردن کو مروڑو، ہاتھ پیروں کو مروڑو، اس کو کسی کام کا نہ رہنے دو۔ جنات کا جو مریض ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جنات بھی
پیار محبت سے واقف نہیں. جانوروں کے اندر ہوتا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بھینس، گائے، بکری، ہرن، کوئی بلی، حتیٰ کہ کتیا جب جانور بچے دیتی ہے یہ تو وقتی طور پر ان بچوں کو چاٹنا، چاہے وہ گندگی سے بھرے ہوئے ہوں. وقتی طور پر مرغی کے اندر بھی اپنی آل اولاد کی ایسی محبت آتی ہے کہ کوا ہو، بلی ہو، چیل ہو، وہ جھپٹنے نہیں دیتی اپنے بچوں، اپنے پروں میں چھپا لیتی. بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اسے پیار کا نام نہیں دیا جاتا، یہ کشش ہوتی ہے. پیار اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے، اور کشش اور چیز ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو پیار اور محبت کا نام تو دیا جا سکتا ہے لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. وہی گائے کا بچہ، وہی بھینس کا بچہ، وہی بیل کا بچہ، حتیٰ کہ کتیا کا بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے اسے ماں کا پتہ نہیں ہوتا، اور ماں کو بچوں کا پتہ نہیں ہوتا. وہ جو ایک محبت کا دائمی رشتہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہوتا. ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی ابتدا بھی محبت ہے، جس کی جوانی بھی محبت ہے، جس کی انتہا بھی محبت ہے، جس کا بننا بھی محبت ہے اور جس کا بچھڑنا بھی محبت ہے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے. تخلیق انسانی کے جو مقصد ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، قرآن نے ایک بات تو یہ کہی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ انسان عبادت کے لیے بنا، کہ اللہ کی بندگی کرے. لیکن اس کی تخلیق کے مقاصد قرآن اور بھی بیان کرتا ہے. دوسرے سپارے میں آتا ہے یحبہم ویحبونہ، چھٹے سپارے میں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب تخلیق آدم ہوئی تو ایک آسمانوں پہ شور اٹھا، فرشتوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ لاکھوں سال ہم سجدے میں پڑے رہے، لاکھوں سال ہو گئے ہم رکوعوں میں کھڑے ہیں، یہ کیا انقلاب آیا کہ ایک نئی مخلوق بنا دی گئی؟ تو جواب خدا بندی ملا کہ جس کے لیے ہم نے انہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزری. جانتے ہو ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تم اس لفظ سے بھی ناواقف ہو، تم اس لفظ کو جانتے ہی نہیں. عرض کی اللہ وہ کیا لفظ ہے جس کو ہم نہیں جانتے؟ فرمایا وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ میں ان سے پیار کروں گا، یہ مجھ سے پیار کرے گا. میں نے پیار کی امانت، محبت کی امانت ان کی گھٹی کے اندر ڈالی، ان کے خون کے اندر شامل کی ہے. اب دنیا میں محبت کے طریقے بے شک بدل گئے کہ انسان نے فانی چیزوں کی محبت کو اپنے سر پہ سوار کر لیا، لیکن وہی محبت انسان کو حقیقی محبت کا درس دیتی ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. میں کافی عرصے سے آپ سے بات کر رہا ہوں اسی پر کہ ایک پیمانہ ہے، میری بات کو یاد رکھیے گا، ایک ترازو ہے کہ میں اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں یا میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. جو میرا تخلیق کا مقصد ہے، پیدا ہونے کا مقصد ہے، پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، میں اس کو ناپوں، میں اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں.
یا میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے جس کے لیے میں پیدا کیا گیا. تو علماء نے کئی پیمانے رکھے ہیں، کئی پیمانے بیان کیے ہیں، کئی ترازو بیان کیے ہیں. سب سے پہلا جو میں بات کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوقات سے کتنا پیار کرتا ہوں. یہ پہلا پیمانہ ہے. اگر تو میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں تو پھر میرا اللہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، اور پھر میں اللہ سے بھی محبت کرنے کا دعوے دار ہو سکتا ہوں. اگر میں اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا تو یاد رکھیے پھر میرا اللہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا. میں بھی اللہ کے بندوں سے جب پیار نہیں کرتا تو پھر میرا بھی اللہ سے پیار کا دعویٰ جھوٹا اور غلط ہے. اسی پر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پیمانے کی بات ہے، ترازو کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، تول مول کی بات ہے کہ اگر میرے دکھ پر دوسرے انسان دکھی ہو جائیں اور میرے سکھ پر دوسرے انسان خوش ہو جائیں تو یہ ایک ترازو ہے محبت کا. کہ میرے مرنے کے بعد 100 میں سے اگر 52 آدمی کہہ دیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا، تو اللہ بھی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ اللہ کے بندے اس سے راضی. اور اگر میرے مرنے کے بعد 100 میں سے 52 آدمی کہہ دیتے ہیں کہ جان چھوٹی، تو وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو اللہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اللہ کے بندے اس سے راضی نہیں. یہ پیمانہ ہے. پھر اللہ کے بندوں میں سے، توجہ سے میری بات ہے، فون بند کریں بھائی کس کا ہے بج رہا ہے. پھر اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو میرے ماں باپ ہیں، جن کے خون کا حصہ ہوں میں، وہ مجھ سے کتنے راضی ہیں. بندوں میں سے پھر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو میری اولاد ہیں، وہ مجھ سے کتنے راضی ہیں. پھر بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو میری بہنیں اور میری بیویاں ہیں، وہ مجھ سے کتنے راضی ہیں. پھر کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے دیوار کے ساتھ دیوار ہے، جسے آپ اور میں پڑوسی کہتے ہیں، وہ مجھ سے کتنے خوش ہیں. پھر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو میرے رشتے میں دور تک چلتے ہیں، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور پھر کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے کلمے کے رشتہ دار ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. اور قرآن میں بھی کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کلمہ پڑھنے والے بھائی بھائی ہوتے. آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پھر نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محتاج و غنی، بڑے اور چھوٹے، عجیب بات کہی، سبھی ایک ہوئے. جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کبھی آپ اور میں اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، میری بات یاد رکھیے گا، یہ میں پیمانہ ہے کہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان کتنا ہے. اپنے ایمان کو ناپنا ہے تو پھر اپنے دل میں دیکھنا ہے کہ اللہ کے بندوں کا میرے دل میں پیار کتنا ہے. میرے دل میں میرے ماں باپ کا پیار کتنا ہے، میرے دل میں کلمے والے کا پیار کتنا ہے، میرے دل میں میرے خون کے ٹکڑے میری اولاد کا پیار کتنا ہے، میرے دل کے اندر میری بیوی کا پیار کتنا ہے، میرے دل کے اندر اللہ کے بندوں کا پیار کتنا ہے. ناپیے اپنے ایمان کو. اگر ہے
تو پھر سمجھ لیجیے آپ مومن ہیں۔ اور اگر یہ دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر آپ لاکھ کلمے پڑھتے رہیے، لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے، لاکھ حج کرتے رہیے، میرے دوستوں، نہیں۔ یہ کسوٹی ہے، پیمانہ ہے اپنے ایمان کو پرکھنے کا۔ پھر اسی کو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ پاک نے کبھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا، توجہ دیجیے گا میری بات پر۔ اللہ پاک نے کبھی آپ کو ناموں سے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ نے کبھی ملکوں کی مناسبت سے آپ کو اور مجھے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ پاک نے کبھی ہمیں رنگ و نسل کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ میرا رنگ بھی ایک، میری نسل بھی ایک، میرا ٹبر بھی ایک، میرا خاندان بھی ایک، اور وہ میری رنگ و نسل اور میرے خاندان اور میرے ٹبر کا نام ایمان ہے۔ باقی میں کیا ہوں وہ تو اللہ خود بھی قرآن میں کہتے ہیں لِتَعَارَفُوا، وہ تو جان پہچان کے لیے کہ تم آپس میں جان پہچان رکھو۔ میرے ہاں تمہاری جان پہچان نہ خان سے ہے، نہ چودھری سے ہے، نہ نواب سے ہے، نہ سید سے ہے، نہ قریشی سے ہے، نہ گردیزی سے ہے، نہ ٹیوانے سے ہے، نہ ٹمن سے ہے، کسی سے بھی نہیں۔ تم کیا ہو کیا نہیں ہو وہ تم آپس میں جانو۔ میرے نزدیک تمہارا خاندان ٹبر ایک ہی ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اپنے ایمان کو کبھی اگر پرکھنا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے، میں مومن ہوں، تو پھر اپنے دل میں اپنی محبت کا جائزہ لیجئے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سکھایا۔ کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ہر کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا ہر کوئی تسبیحات میں ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے اندر ایمان کی کمی دیکھ رہا ہوں۔ ایمان تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے، میں تمہارے اندر محبت کی کمی دیکھتا ہوں۔ ایمان محبتوں کا نام، بے شک یہ حصے ہیں۔ اب آئیے میری پہلی بات پر میں آگے چلوں، جو بعد میں ساتھی آنے والے ہیں میری موضوع کی ابتدا کو سمجھیں کہ میری تخلیق کا مقصد، آپ کی تخلیق کا مقصد، میرا دنیا میں آنے کا مقصد، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک تو قرآن نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم عبادت کے لیے بنائے گئے۔ دوسرا، یحبہم ویحبونہ، میں تم سے محبت کروں، تم میرے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بندوں سے محبت کرو۔ مقصد تخلیق، فرشتے اس سے نابلد ہیں، فرشتے محبت کو جانتے ہی نہیں، محبت کیا کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے، نہیں، ان کے قریب سے بھی محبت کا گزر نہیں ہوا، وہ محبت کے لفظ سے ہی واقف نہیں ہیں۔ وہ سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں، قعود میں ہیں تو قعود میں ہیں، تشہد میں ہیں تو تشہد، بس ان کا ایک ہی کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو بیوی بچے نہیں دیے، آل اولاد نہیں دی، خاندان ٹبر نہیں دیا، ماں باپ نہیں دیا، خالی ہیں وہ۔ دوسری مخلوق اللہ کی بڑی، جسے جنات کہا جاتا ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، جنات کے خاندان ہیں، لیکن محبت سے واقف وہ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ آگ سے بنے ہیں، آگ کے قریب سے بھی محبت کا گزر نہیں ہے۔ وہ اپنے کو بھی جلاتی ہے، بیگانے کو بھی جلاتی ہے، اچھی شے کو بھی جلا دیتی ہے، بری شے کو بھی جلا دیتی ہے۔ اسے سونے کا نہیں پتہ سونا کیا ہوتا ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ اسے نہیں پتہ قرآن کیا ہے، وہ اسے بھی جلا دیتی ہے۔ وہ
کعبے کو کتنی بار آگ نے جلا دیا، مسجد نبوی کو کتنی بار آگ نے جلا دیا، آگ کو نہیں پتہ یہ مدینہ ہے یہ مکہ ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ اس مٹی کے اندر اللہ پاک نے محبت کی دولت رکھی۔ یاد ہوگا میں نے گزشتہ بھی جمعہ بات کی تھی، اس سے پیوستہ جمعہ بھی بات کی تھی۔ گزشتہ جمعہ تو میرا کوئی چونگ مدرسے میں تھا کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، یاد ہے؟ کسی کو نور سے بنایا، محبت سے وہ بھی واقف نہیں، کسی کو نار سے بنایا، محبت سے وہ بھی واقف نہیں۔ نار سے بنی جنات، نور سے بنے فرشتے، وہ محبت سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس مٹی کے بنانے والے کے اندر اللہ پاک نے اپنی محبت کی نشانی رکھی۔ جانتے ہو فرشتوں نے ہمارے بننے پر اعتراض کیا تھا، جانتے ہو نا، یہ قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس کو بنا رہا ہے، یہ لڑے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ وہ صرف اسی چیز سے واقف تھے جو جنات کے اندر تھی، کہ محبت کا گزر ہی نہیں ہوا جنات میں۔ کہتے ہیں کہ ہم جس کو چمٹتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان کا عجیب پیار ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ جائیں اس کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کو سکھا دیتے ہیں۔ جنات کا مریض اللہ بچائے، آمین کہہ دو، اللہ نہ کسی بچے کو دے، لیکن ہیں بڑے عجیب۔ میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ کافروں کو کچھ نہیں کہتے، مسلمان عورتوں کو جنات چمٹتے ہیں۔ جس کے سر میں درد ہے وہ آ جاتی ہے، جی مجھے جن چمٹ گئے، اللہ کی بندی، یہ جن اتنے فارغ ہیں کہ صرف مسلمان کو چمٹتے ہیں، کافروں کو نہیں چمٹتے۔ یہ آپ بھی سوچا کرو تھوڑا سا، آ جاتا ہر کوئی تعویذ لینے، جی وہ بھائی جن ویلے بیٹھے ہیں، وہ صرف اچھا پھر پکڑتے بھی جوان بچیوں کے، نہ بوڑھیوں کو نہ چھوٹیوں کو، جوان بچی کو جنات آ کے چمٹ جاتا۔ کبھی کبھی تو حقیقت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت میں ہے، اس سے جھوٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعویذات بھی لکھ کے دیے ہیں، خطوط کی صورت میں ہیں حدیثوں میں۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بالکل تعویذات کا انکار کرنا یہ بھی قرآن و سنت کے انکار میں آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی بالکل تعویذات کے پیچھے بھاگ پڑنا یہ بھی جہالت کی نشانی ہوتی ہے، کہ بالکل ہم انہی کے پیچھے پڑ جائیں، اور بالکل اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس کو بنا رہا ہے جو زمین میں خونریزی کرے گا، چونکہ جنات لڑتے تھے، مرتے تھے آپس میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں نے اس کے اندر محبت کی چنگاری بھی رکھی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، تخلیق انسانی کا مقصد حدیث کے اندر بھی آیا ہے، انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے چاہا کہ میری مخلوق مجھے جانے، میں نے چاہا کہ میری مخلوق مجھے پہچانے۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، میں جانا جاؤں۔ اور ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے، بڑا عجیب ہے، فرمایا الخلق وعیال اللہ، کہ یہ اللہ کی مخلوق اللہ کا ٹبر ہے، یہ تم جتنے ہو تم اللہ کا ٹبر ہو، تم اللہ کا خاندان ہو، اور وہ بڑا کیسا خاندان کا جس کو اپنے خاندان سے محبت نہ ہو۔ بڑا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے خاندان کو سنبھال کے رکھتا ہو، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے۔
جس کو اپنے ٹبر سے پیار نہ ہو اور جو ٹبر سے پیار کرتا ہو. آپ بھی کہتے ہیں کہ صاحب دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, یار کا یار یار ہوتا ہے. پھر جو اللہ کے ٹبر سے پیار کرتا ہو. اور ایک اور حدیث ہے, موتی ہے موتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکل, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے بندو اپنے آپ کو اللہ کے صفتوں کے ساتھ مزین کر دو. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک, لیکن صدقے جاؤں اپنے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود کچھ صفات اس نے اپنی ایسی ہیں جو اپنے بندوں کو دی ہیں کہ ان صفات کو اپناؤ تو بندے کہلاؤ گے. اور ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ میں اپنی بندوں سے پیار کرنے والا ہوں, تم بھی میرے بندوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ, آئیے میری اپنی بات پر جو میں نے بات کہنی ہے آپ سے, جو میں نے قرآن کی آیت, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کی آیت ہے, سورہ اذا الشمس کورت 30ویں سپارے میں آتی ہے. اس کی 2-4 آیات میں نے پڑھی ہیں جو میرے موضوع سے مناسبت رکھتی. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب زندہ قبر میں گاڑ دی جانے والی سے پوچھا جائے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کے سبب تجھے مارا گیا اور قبر کے اندر گاڑا گیا, زندہ دفن کر دیا گیا. عجیب آیت ہے قرآن کی. دستور دنیا ہے کہ جرم کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے تو نے یہ جرم کیوں کیا ہے. قاتل سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کیوں قتل کیا. مقتول سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, وہ تو بیچارہ مر گیا, اس سے کون پوچھے قبر پہ جا کر کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. چور سے پوچھا جاتا ہے تو نے چوری کیوں کی ہے. جس کے گھر میں چوری ہوتی ہے اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے گھر چوری کیوں کی گئی. ظلم کرنے والے سے اس کے ظلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, نا انصافی کرنے والے سے اس سے نا انصافی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, جھوٹے سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو نے جھوٹ کیوں بولا. قاتل سے پوچھا جاتا ہے تو نے قتل کیوں کیا. یہ دستور دنیا ہے اور پوری دنیا کی عدالتوں کا قانون اور دستور یہ ہے. حیران ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑا عادل کون ہے. کہو بے شک. اللہ سے بڑا منصف کون ہے, اللہ سے بڑا جج کون ہے. دنیا کے جج تو بکتے بھی رہے مرتے بھی رہے, فانی ہیں. یہ دنیا کی عدالتیں بھی فانی ہیں, قانون بھی فانی ہیں. اس نے ہمیشہ رہنا ہے, اس کے قانون نے ہمیشہ رہنا ہے. اس سے بڑا منصف کوئی نہیں, اس سے بڑا عادل کوئی نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے بڑا عادل بھی انصاف کرتا, اس سے پوچھتا تو نے اس کو زندہ کیوں گاڑا ہے, تو نے اس کو کیوں مارا ہے. لیکن وہ بھی عجیب اس کا انصاف ہے یہاں کہ وہ اس سے پوچھ رہا ہے جو مقتول ہے, جسے زندہ گاڑ دیا جاتا ہے, کہ تجھے زندہ کیوں گاڑا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تیرا کون سا گناہ تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. آپ بھی تھوڑا سوچو. کہا جاتا ہے کسی کو مارنا توجہ ہے, مارنا کیسا ہوتا ہے. ایک تو ہے کسی کو گولی سے مار دو, چھرے اور خنجر اور کلاڑی سے مار دو, یہ بھی مارنا ہے. اگر میں مانا اور کرتا چلا جاؤں تو تھوڑا سا آپ اور میں بھی سمجھیں گے کہ کسی کو باتوں سے مارنا یہ بھی مارنا ہوتا. اور میرا خیال ہے چھری سے, گولی سے
कुल्हाड़ी से, डंडे से किसी को मार देना ये वक्ती उसका मरना है, लेकिन किसी को बातों से मारना सारी जिंदगी के लिए मारना है। ये सारी चीजें मारने में आती। तवज्जो रखिएगा कुरान की इन बातों पर, सारी चीजें मारने में आती। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, यहां जो वाव है ना, ये कसमियां हैं। काश कुरान को समझने वाले मेरे सामने बैठे होते तो मैं उनको इसका मतलब समझाता। कसमियां हैं, गोया कि अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है अपनी कि मैं उससे पूछूंगा जिसे जिंदा गाड़ दिया गया। बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह की वजह से? पहली बात तो उलमा ने लिखी है कि ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इस गुनाह को करने वाले इतने भैड़े और इतने गंदे हैं कि क़यामत वाले दिन वो रब्बुल आलमीन उनसे पूछना भी गवारा नहीं करेगा, उनसे पूछना भी गवारा नहीं। और पूछना फिर दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि उनकी तरफ देख के पूछे, और एक होता है कि मुंह इधर करके पूछे। कुरान के अंदर इसका भी जिक्र है और इसका भी जिक्र है। 16वें सिपारे में सूरह ताहा में आता है कि जिसने कुरान को छोड़ा, कुरान को भुलाया, इसको पीठ के पीछे रख दिया, परवाह नहीं की। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उनसे बात करेगा लेकिन मुंह इधर करके। वो कहेंगे, कुरान कहता अल्लाह हमारी तरफ देख तो सही, कोई बात नहीं, जन्नत दे जहन्नम दे, लेकिन हमारी तरफ देख के बात तो करना, मुंह इधर क्यों फेरता? और किसी से मुंह फेर लेना, मेरा ख्याल है आप औलाद को गालियां दे लें बर्दाश्त है, बुरा कह लें बर्दाश्त है, घर से निकाल दे बर्दाश्त है, लेकिन अगर मुंह फेर ले उनसे, अगर औलाद है तो उनके लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं। बीवी से जुर्म हो जाए, तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर, यह भी मैं कुरान की बात कर रहा हूं। इतनी नाचाती हो गई कि वो बात समझने को तैयार नहीं, तो कुरान कहता अपना बिस्तर अलग कर। बिस्तर को अलग करने का मतलब क्या है कि उसे अपनी नजरों को अलग कर। अगर तो वो बंदे की धी है और ये बंदे का पुत्र है, मियां बीवी का चूंकि रिश्ता इतना बड़ा जोड़ वाला होता है, कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास। तन के जितना करीब लिबास होता है कोई और चीज नहीं होती। दुनिया में रिश्तों में जितना करीब रिश्ता मियां बीवी का है कोई और रिश्ता नहीं होता, ये कुरान कहता। वो तुम्हें गर्मी से भी बचाए, तुम्हें सर्दी से भी बचाए, तुम्हें ठंडी हवाओं से भी बचाए, तुम्हें गर्म लिबासों से भी बचाए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कितना गरीब क्यों ना हो, तन पे जिस्म में लिबास फब जाए, अच्छा लग जाए, शान बन जाती है। मियां बीवी भी जितने गए गुजरे हों, जब आपस में जुड़ जाएं तो मुआशरे में शान बन जाती है।
اور صدقے جاؤں اپنے اللہ کے، اپنے دین پر، اپنی شریعت پر۔ پیدا ہوتے بے شک میں ننگا آیا، لیکن اماں کے دل میں ڈال دیا، پیدا ہونے سے پہلے کھانے کی فکر نہیں، پینے کی فکر نہیں، بازار جا کر بچوں کے لباس کی فکر ہے۔ پیدا ہوتے ہی لباس پہنا دو، مرنے کے بعد بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، امیر بھی ہے، پہلا کام ہوتا ہے بازار جاؤ، دکان سے کفن لے آؤ، اس کے ڈھانپنے کا بندوبست کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس میلا بھی ہو جائے، کینچیوں سے کاٹ کے کوئی پھینک نہیں دیتا، بلکہ میرے اللہ نے صابن بنائے، سرفیں بنائیں، چیزیں بنائیں، پاؤڈر بنائے، دھو لو صاف ہو جائے گا، پہن لو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جوڑ، ان کے بسترے الگ کرو۔ اگر تو بندہ ہے نا، اور وہ بھی اللہ کی بندی ہے، تو ایک دو دن میں عقل آ جائے گی۔ اس سے بھی عقل نہیں آتی تو پھر شریعت آگے مسئلے بیان کرتی، پھر انتہا پر آتا ہے کہ یہ جوڑ ختم کر دو، ورنہ شریعت کہتی ہے جڑے رہو، جڑے رہو، جڑے رہو، جڑے رہو، جڑے رہو۔ بات میں کیا کر رہا تھا جی؟ جی ایک بندہ حاضر بیٹھا ہے، ایک بندہ میری گل نو سمجھ رہا ہے، تسی نہیں سمجھ رہے ہو۔ ہائے اللہ پاک ادھر منہ کر لیں گے، وہ کہے گا اللہ میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اللہ پاک کہتے ہیں تو نے میرے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، دیکھا نہیں، اب آج میں تجھے کیوں دیکھوں؟ نہیں دیکھتا ہوں، اللہ کی نظر ادھر۔ قرآن کہتا وہ روئے گا، اللہ کہیں گے آج تیرا رونا کسی کام کا نہیں، ہم نہیں دیکھتے تیری طرف۔ بلکہ قرآن آگے لفظ بیان کرتا کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلایا، اللہ کہتے ہیں میں نے آج تجھے بھلا دیا، تو میری یاد بھی نہیں، تو کون ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا نام یہ ہے، فلاں کا بیٹا ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اللہ میاں کیسے تجھے یاد نہیں؟ یادوں کو بنانے والا تو، یادوں کا خالق اور مالک بھی تو، عقل بھی تیرے قبضے میں، فکر بھی تیرے قبضے میں، دل بھی تیرے قبضے میں، میری جان میرا سانس بھی تیرے قبضے میں، میری زبان بھی تیرے قبضے میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں آج بھول گیا۔ کیوں بھولا؟ اللہ کہیں گے قرآن کی 2 صورتیں تجھے دنیا میں یاد کرائی تھی کہ نہیں؟ اللہ میاں کرائی تھی۔ اللہ کہیں گے تو وہ بھولا، آج ہم تجھے بھول گئے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ ہائے کیا قرآن ہے! اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں، زنا کر لیے، اللہ بچائے، آمین کہہ دو۔ شرابیں پی لی، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ گناہ کر لیے، اللہ بچائے، آمین کہہ دو۔ اللہ پاک دیکھ کے بات کریں گے۔ اے کیتئی فلم چل رہی ہوگی، اے ویک، یہ قرآن کہتا۔ وہ بندہ دیکھتا
کہے گا ہاں یہ ساری باتیں آ گئی اس میں، ساری باتیں آ گئی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہاں کتاب کا معنی اعمال نامہ. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ بھی لکھا جاتا ہے، کتاب بھی لکھی جاتی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ہر چیز چھوٹی بڑی ظاہر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ہر بڑی چھوٹی چیز، میرے سارے گناہ. لیکن یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نہ ادھر منہ کر کے نہ ادھر منہ کر کے پوچھنا بھی گوارا کرے، بلکہ اس کو تجھے کیوں مارا گیا تھا، تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا. دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اسی سے کیوں پوچھے گا، اس لیے کہ دنیا میں پیار اور محبت کی ابتدا اسی سے ہوئی. جس کو بیٹی کہتے ہو، جس کو بچی کہتے ہو، جس کو لڑکی کہتے ہو، جس کو عورت کہتے ہو، اسی سے تو پیار اور محبت کی ابتدا ہوئی ہے دنیا میں. آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، نہ ماں نہ باپ، کہا جنت میں رہو، رہے. ایک دن دوپہر کو لیٹے ہوئے تھے. صدقے جاؤں علماء کے، علماء نے ایک ایک چیز نکالی ہے، نہ رات کا ذکر ہے نہ صبح کا، کہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے. اٹھے تو اللہ پاک نے اٹھنے سے پہلے یہ بائیں پسلی سے، یہ جو جسم کا یہ حصہ ہے، ایک مخلوق پیدا کر دی. جس کو آپ اور میں حضرت حوا کہتے ہیں. نہ اللہ نے سر سے پیدا کی، نہ اللہ نے پیروں سے پیدا کی، نہ سجے پاسوں پیدا کی، نہ دل سے کسی اور چیز ادھر سے پیدا کی. اب یہ جیتی جاگتی مخلوق ایک بائیں طرف سے نکلی، آنکھ کھلی تو باب آدم نے دیکھا یہ کیا ہے، حیرانگی. اب اللہ پاک انت وزوجک الجنہ، یہ تیری بیوی ہے، تیری، زور سے بولو، تیری. اچھا یہ بیوی ہماری زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اسے وائف کہتے ہیں، پنجابی میں کوئی اور ہی لفظ ہیں، بیوی بھی ہے لیکن اور بھی کئی لفظ ہیں. پشتو والے اپنی زبان میں کوئی لفظ بولتے ہوں گے، بنگالی والے اگرچہ ہم سمجھتے نہیں، یہ کہتے ہیں استری. ہم کہتے ہیں استری وہ ہوتی ہے جس سے ہم کپڑے سیدھے کرتے ہیں، لیکن نام انہوں نے بھی اچھا رکھا ہوا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا لباس ہے. تو قرآن کے مطابق جو ہے نا یہ بنگالی والے تو بالکل فٹ آتا ہے کہ یہ استری ہے، یہ تمہیں ٹھیک کر دے گی، تمہارا لباس بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن قرآن نے جو لفظ بولا ہے وہ سارے لفظوں سے اوپر.
زوج، زوجہ، قرآن نے یوں نہیں کہا کہ یہ تیری بیوی ہے، لفظ بولا یہ تیرا جوڑا ہے، یہ تیرا جوڑا ہے۔ اسی جوڑ کا نام تو پیار اور محبت ہے۔ میں کتنے جمعوں سے یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستو جوڑنا سیکھ جاؤ۔ جڑنا سیکھ جاؤ۔ یہ نماز تمہیں جڑنا سکھاتی ہے، دین جڑنا سکھاتا ہے، یہ حج تمہیں جڑنا سکھاتا ہے، روزہ تمہیں جڑنا سکھاتا ہے، زکوٰۃ تمہیں جڑنا سکھاتی۔ یہ دین پورا، دین میں پہلا حرف کیا ہے؟ دین میں پہلا حرف کیا ہے؟ دال۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے، زور سے نہیں، تم بھی بولو نا، کیا ہے؟ دال۔ یہ صرف یہ حرف ایسے نہیں کہ ہم بول کے گزر جائیں، الف با تا سا جیم ہا خا، ہر حرف اپنے اندر علم کے سمندر رکھتا۔ اپنی کمزوری بھی ہے میری، میں کبھی کبھی علماء سے کہا بھی کرتا ہوں کہ یار یہ الف انار بے بکری تے تختی ٹے ٹوپی سے سمر جیم جوتا چے چاقو ہے حلوائی کھے خرگوش دال درخت، یہ تو ہم نے بچوں کو پڑھا دیا، لیکن کاش کو ایسا بندہ بھی ہوتا جو الف سے اللہ لے آتا، بے سے برکت لے آتا، تاکہ ہم بچوں کو پڑھاتے وقت سمجھاتے کہ ان کے مطلب کیا ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب اے بی سی تو پڑھا دیتے ہیں، اے سے کیا ہے؟ ایپل، بی سے کیا ہے؟ سی سے کیا ہے؟ الف انار بے بکری، یہ تو ہم پڑھاتے رہتے۔ کہتے ہیں وہ ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا تھا سردار سے، سی یو پی سپ، تو کو بڑا پڑھا لکھا سامنے سے پاس سے گزرا، اس نے کہا سردار جی سی یو پی کپ ہوتا ہے، سپ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں سپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یار نہیں کپ ہوتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی قریب آئے، انہوں نے سنا بات کیا تو انہوں نے بھی کہا سردار صاحب سی یو پی سپ ہوتا ہے، کپ ہوتا ہے، سپ۔ انہوں نے کہا جی جب تک میری تنخواہ نہیں ودے گی یہ سپ ہی رہے گا، تنخواہ ودا دیو کپ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ اپنے اندر دال، یہ دل میں بھی دال ہے، دنیا میں بھی دال ہے، درد میں بھی دال ہے۔ جو پیار اور محبت سے واقف نہیں وہ درد سے واقف نہیں، جو پیار محبت سے واقف نہیں وہ دل سے واقف نہیں، جو پیار محبت سے واقف نہیں وہ دنیا سے واقف نہیں۔ اور پھر جب یہی چیزیں جڑتی ہیں تو پھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے آخر کے اندر بھی دال کو رکھا گیا۔ میم کے اندر بھی حکمتیں ہیں، ہا کے اندر بھی حکمتیں ہیں، دوسری میم کے اندر بھی حکمتیں ہیں، پھر دال کے اندر بھی حکمتیں رکھی گئی۔ دل کیا ہے؟ چونکہ آپ لوگ صاحب دل نہیں، اس لیے آپ کو دل کا پتہ نہیں۔ آپ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ دل کہتا ہے آج کڑھائی کھانی ہے، دل کہتا ہے آج جوس پینا ہے، دل کہتا ہے کوکا کولا پینا ہے، دل کہتا ہے کہ آج میں نے پیزا کھانا ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں میں نے آج میکڈونلڈ کھانا ہے، حلال و حرام ہو دل کہتا ہے۔ اللہ والے دل کا معنی کچھ اور لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سوئی لگ جائے، کنڈا لگ جائے تو درد ہوتا ہے، اسے درد کہتے ہیں۔ لیکن صاحب دل جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، درد اس چیز کا نام نہیں ہے۔
درد کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے سے نبی کی سنت چھوٹ گئی تو دل پہ کلہاڑا لگے، دردی نہ ہو درد ہو۔ فرض چھوٹ گیا تو دل پہ آرا چل جائے، دردی نہ ہو درد ہو۔ اور یہ دنیا، بے شک کہا گیا ہے کہ دنیا کتی چیز ہے، دنیا گندی چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا اللہ پاک نے دنیا کو بنانے کے بعد آج تک بلکہ قیامت تک کبھی پیار کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ کبھی پیار کی نظر سے اللہ نے دنیا کو، زور سے بولو، دیکھا ہی نہیں، لیکن بنائی تو ہے نا۔ کاش کہ میرے دل کے اندر درد پیدا ہو جائے کہ بنانے والے نے میرے لیے سب کچھ بنایا اور میں اس کی دنیا کو توڑ دوں۔ وہ توڑتا رہے، بے شک وہ بنانے والا ہے۔ اس نے پھل بنائے، پھول بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائیں، آسمان بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، سورج، ہر چیز صبح سے شام تک گننے لگو، زندگی ختم ہو جائے گی، ہم گن نہیں سکیں گے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا بنایا۔ صرف آسمان کے ستارے گن لو، کتنے ہیں؟ کوئی نہیں گن سکتے۔ چلیں آپ آسمان کے ستارے چھوڑ دو، آپ کے گھر کے اندر کوئی درخت ہے، کل سے بیٹھ کر اس کے پتے گننے شروع کر دو۔ اگر پھل لگتا ہے تو دانے گننے شروع کر دو، بڑا آسان کام ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک بیری کے درخت کے قریب سے گزرا۔ بیری کے درخت دو قسم کے ہوتے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی ذکر کیا تھا، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے۔ ایک بیر چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ گول ہوتا ہے، اور ایک بیر وہ لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ چائنا والے آج کل یہاں بیر دیکھو، ہانگ کانگ میں وہ ایڈے ایڈے پڑے ہوتے ہیں، لگتے اس کو کنڈے ہیں، لیکن کنڈوں کے اندر اللہ پاک تیرے اور میرے لیے رزق کا سامان پیدا کر دیتا۔ ایک بزرگ کی بڑی عجیب بات میں نے ایک دن پڑھی، کہتے ہیں کہ ایک دن میں سفر کہیں کر رہا تھا تو میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، تو اچانک میں نے سنا کہ درخت کے اندر سے مجھے ایک آواز آئی، میرے جیسا ہو جائے، دنیا میں رہنا ہے تو میرے جیسا ہو جائے۔ آپ کو کبھی آواز آتی ہے؟ دل نہیں ہے، آپ صاحب دل ہوتے تو یہ بھی آواز دیتی، آپ کو اس کی آواز بھی سنائی دیتی، میں صاحب دل ہوتا تو مجھے بھی اس کی آواز سنائی دیتی، لیکن یہ بھی بولتا ہے، یہ بھی بولتی ہے، لکڑی بھی بولتی ہے، اہل دل سنتے ہیں۔ انبیاء تھے، انبیاء سنتے تھے، اب انبیاء کے بعد جو انبیاء کے وارث ہیں وہ سنتے ہیں یہ کیا کہتی ہے، اور کہتی ہے، یہ بولتی ہے۔ آواز آئی کہ میرے جیسا ہو جا۔ میں نے جب دیکھا بھی کون بولنے والا ہے تو دیکھا قریب درخت کھڑا، اس کے اندر سے آواز آ رہی میرے جیسا ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے دیکھ، لوگ میرے اوپر پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، انبیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ پتھر مارتے ہیں، میں نیچے گرا دیتا ہوں، کھا لو۔ بیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے ماشاءاللہ پتھر مارتے تھے، بیر گراتے تھے، بیر کو جا کے ہلایا ٹہنی کو تو بیر گر گئے، ورنہ عام طور پر جب اوپر سے کسی پھل کو گرانا ہو تو پتھر مارتے ہیں۔ میرے جیسا ہو جا،
کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں واپسی میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ میں نے کہا واہ بڑی اچھی بات کہی یار، اللہ مجھے تیرا جیسا کر دے۔ آپ بھی آمین کہہ دو۔ لیکن پھر میں نے سوچا یہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو اس کو چولہے میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ جب یہ سوکھے گا کاٹ کر اس کو چولہے تندور میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہا میاں بات سن، تو مجھے جو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بتا جب تو سوکھتا ہے تو تجھے لوگ کاٹ کر چولہے میں کیوں جلا دیتے؟ میں آگ میں جلنے والوں جیسا کیوں ہو جاؤں؟ میں تیرے جیسا نہیں ہوتا، پہلے مجھے یہ بتا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوتا کیوں؟ وہ کہنے لگے آگے سے درخت نے مجھے جواب دیا، جانتے ہو میرا گناہ کیا ہے؟ میں بھی گناہ کرتا ہوں، میرا ایک گناہ ہے جو بڑا عجیب، یہ اسی کی وجہ ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بزرگ نے پوچھا بھی کیا گناہ ہے تیرا وہ جس کے سبب تو آگ میں ڈالا جاتا ہے؟ کہتا جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ کیا سمجھے ہو؟ میں نے کیا کہا؟ جدھر کی ہوا ہوتی ہے، جیڑی پارٹی ویکھی جھنڈا اونچا ادھر ہو گئے، جیڑا مولوی ویکھیا لمبے جبے کبے والا وہ پیچھے ہو گئے، جیدی پگڑی ساوی دیکھی پیچھے ہو گئے، جیدی کالی ویکھی پیچھے ہو گئے۔ اور پھر ہمیں سمجھایا بادشاہ قاری صاحب وقت دی ہوا دے نال چلیا کرو، ویکھو وقت کیسا آ گیا، تسی ہن بھی سانو 1400 سال دیاں پرانیاں کہانیاں سناندے ہو۔ ادھر بھی یاری ادھر بھی یاری، دو کشتیوں میں پاؤں۔ وہ درخت کہنے لگا کہ بابا میں ہوا شمال کی چلے تو شمال کو مڑ جاتا ہوں، جنوب کی چلے تو جنوب کو مڑ جاتا ہوں، ادھر کی ہو تو ادھر مڑ جاتا ہوں، ادھر کی ہو تو ادھر مڑ جاتا ہوں۔ میں ایک قلعے پہ کبھی نہیں رہا کہ ایک جگہ کھڑا ہو جاؤں۔ اور شریعت ایسے بندے کو تو منافق کہتی ہے جو کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو، کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو۔ تسی اور میں سارے کی ہیں ایمان نال، تسی بھی سوچو میں بھی سوچا، ہم بھی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اے حرام نے، وہ چھڈو جی قاری صاحب، وہ مولوی، وہ بھی تھے مولوی صاحب نے، انہوں نے کیا 11ویں دا ختم اللہ لکھاؤ۔ ادھر آئے تو ادھر کے، ادھر گئے تو ادھر، جدھر وقت دیکھا جدھر ہوا دیکھی ادھر ہو گئے۔ نا 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 نا، ختم نبوت کی یہی تو ایک دلیل ہے۔ 1400 سال ہو گئے، اللہ نے ایک نبی دیا ہے، اسی کے پیچھے رہو۔ اگر دوسرا نبی مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، وہ چاہے جتنا بھی سونا آ جائے، پاویں کانا آ جائے تو پاویں لولا لنگڑا آ جائے، جائیدادوں کا مالک آ جائے، مربوں کا مالک نہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایک اللہ کو مانا ہے، کٹ جاؤ مر جاؤ کچھ ہو جاؤ اسی پہ رہو۔ اسی کا نام پیار ہوتا ہے کہ محبت ایک سے ہوتی ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے اسکولوں میں ہم بھی لکھتے تھے روشنی چاند سے ہوتی ہے، یہ تو آتا ہوگا نا، سب کو آتا ہے۔ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی، محبت ایک سے ہوتی ہے۔ بولو بولو بولو، وہ ایک، اس سے پیار کرو، میرا رسول ایک، محمد الرسول اللہ، اسی سے پیار کرو۔ قرآن ایک، تمہارا مکہ ایک، بولو بے شک روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی، محبت ایک سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو باقی اندر، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔